اگر خدا نے ہاتھ پکڑ لیا ہے تو آپ سیف ہاتھوں میں ہیں، وہ شفا بھی دے گا اور اس شفا کو مینٹین کیسے رکھنا ہے یہ بھی بتائے گا۔ مرکز کی کتاب میں لکھا ہے، پھر وہ بیت سیدا میں آئے اور لوگ ایک اندھے کو اس کے پاس لائے اور اس کی منت کی کہ اسے چھوئے۔ وہ اس اندھے کا ہاتھ پکڑ کر اسے گاؤں سے باہر لے گیا اور اس کی آنکھوں میں تھوک کر اپنے ہاتھ اس پر رکھے اور اس سے پوچھا، کیا تو کچھ دیکھتا ہے؟ اس نے نظر اٹھا کر کہا، میں آدمیوں کو دیکھتا ہوں کیونکہ وہ مجھے چلتے ہوئے ایسے دکھائی دیتے ہیں جیسے درخت۔ پھر اس نے دوبارہ اس کی آنکھوں پر اپنے ہاتھ رکھے اور اس نے غور سے نظر کی اور اچھا ہو گیا اور سب چیزیں صاف صاف دیکھنے لگا۔ پھر اس نے اس کو اس کے گھر کی طرف روانہ کیا اور کہا، اس گاؤں کے اندر قدم بھی نہ رکھنا۔ لوگ اندھے کو لائے، یسوع مسیح سے شفا دیں۔ یسوع مسیح نے اسے شفا نہیں دی، اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے گاؤں سے باہر لے گئے۔ انسان سوچتا ہے میں اتنی دعائیں کر رہا ہوں، خدا مجھے شفا کیوں نہیں دے رہا؟ لیکن خدا آپ کو پرانی زندگی سے جہاں آپ کو نہیں ہونا چاہیے، پہلے آپ کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے باہر نکالتا ہے۔ یسوع مسیح نے جتنے بھی معجزے کیے، لوگوں میں جڑ کو پکڑا۔ یسوع مسیح کے پاس گونگا آیا، اس کو زبان نہیں دی، اس میں سے بدرو نکالی۔ جیسے ہی بدرو نکلی، گونگا بولنے لگا۔ یسوع مسیح نے اس شخص کی لوکیشن کو پہلے درست کیا، اس کی سنگت کو توڑا۔ ممکن ہے اس کا تعلق رونگ لوگوں سے ہو، ممکن ہے وہ پورا گاؤں ہی گناہ میں گرا ہوا ہو۔ یسوع مسیح نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے وہاں سے باہر نکالا، باہر لا کر اسے شفا دی۔ یسوع مسیح نے اسے پہلے شفا نہیں دی، کیونکہ شفا کو بنا کر کیسے رکھنا ہے یہ بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا شفا لینا ضروری ہے۔ اس لیے اس کی پوزیشن درست کی۔ یسوع مسیح اس کے آس پاس کے غلط لوگوں سے اسے دور لے گئے اور شفا بھی دی اور یہ بھی بتایا کہ اس ڈیلیورنس کو اپنی زندگی میں بنا کر کیسے رکھنا ہے، دوبارہ اس گاؤں میں قدم بھی نہ رکھنا۔ ایسا نہ ہو کہ یہ گناہ میں پڑے لوگ دوبارہ اس کو گناہ میں پھنسا کر اور بیمار کر دیں۔ یہ بندہ گناہ آلودہ نہیں تھا، اگر گناہ آلودہ ہوتا تو یسوع مسیح اس کو بھی کہتے کہ دوبارہ گناہ نہ کرنا، جیسے اس حوض کنارے 38 سالہ جو بیمار پڑا تھا اس شخص کو کہا کہ شفا بھی دی اور اسے کہا کہ دوبارہ گناہ نہ کرنا۔ ایسا نہ ہو کہ اس سے بھی بڑی بھاری مصیبت میں پڑے، کیونکہ اس کی بیماری کی وجہ اس کا گناہ تھا۔ شفا مل گئی، اس کے بعد اگر گناہ میں دوبارہ پڑے تو بیماری دوبارہ آئے گی اور اس بار پچھلی سے بھی بڑی ہوگی۔ لیکن یہ جو اندھا شخص تھا، اس کے آس پاس کے لوگ ٹھیک نہیں تھے، جو شفا پانے کے بعد اس کو کسی نہ کسی گناہ میں دھکیل کے پھر اسے مصیبت میں پھنسا دیتے، جو کہ یسوع مسیح نہیں چاہتے تھے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انسان کو خود صحیح ہونا چاہیے، بس آس پاس سے کیا ہوتا ہے؟ بہت کچھ ہوتا ہے اگر انسان کا آس پاس صحیح نہ ہو۔ باپ ابراہم کو خدا نے بلیس کرنے سے پہلے کہا کہ تو اپنے وطن سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے باپ کے گھر سے نکل اور جو ملک میں تجھے دکھاؤں گا اس ملک میں جا۔ پولس رسول نے بھی کہا کہ بے ایمانوں کے ساتھ نہ ہموار جوے میں نہ جتو۔ آج کل مسیحی ایسے عجیب و غریب کیسز میں پھنسے ہیں، بیماریوں میں، لاچاریوں میں پھنسے ہیں، غریبی مفلسی میں پھنسے ہیں، اور جب ان کے ڈیسیژنز چیک کرو تو سمجھ آ جاتی ہے کہ ان کی ایسی حالت کیوں ہے۔ ان کے فیصلوں نے ہی ان کی یہ حالت کر دی ہوئی ہے۔ بائبل میں لکھا ہے، بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہیں۔ لوط سدوم اور عمورہ میں رہ رہا تھا، گناہ آلودہ ملک میں۔ فرشتوں نے لوط اور اس کی بیوی، 2 بیٹیوں کو نکالا، ان کو بچایا۔ بیوی پیچھے مڑ کر دیکھتی ہے، نمک کا ستون ہو گئی۔ باپ اور لڑکیاں بچیں، لڑکیاں باپ کو مے پلا کر نسل پیدا کر رہی ہیں۔ جو کچھ وہ اپنے آس پاس دیکھتی تھی وہی دماغ میں گھسا تھا۔ یہی ہوتا ہے جب اپنی اولاد کو بائبل کے اصولوں کے مطابق پروان نہیں چڑھاتے۔ خدا نے ان لڑکیوں سے چلنے والی نسل سے بھی پھر نفرت کی۔ اپنی اولاد کو بائبل کے مطابق فیصلے کرنا اور بائبل کے مطابق ہی زندگی گزارنا سکھائیں۔ خدا آپ کو بلیس کرنے سے پہلے ممکن ہے آپ کے فرینڈ سرکل سے الگ کرے۔ ہو سکتا ہے آپ کی جاب ایسی ہو کہ جہاں آپ کو ہر وقت جھوٹ کے سہارے چلنا پڑتا ہو اور خدا نہیں چاہتا آپ وہاں رہیں۔ پل بھر کی چیزیں آپ کی پوری لائف خراب کر رہی ہوں، آج ان کو چھوڑنے کا فیصلہ کریں۔ خدا سے دعا کریں کہ خدا آپ کی اسپرچول آئیز کو کھولے اور غلط لوگوں سے الگ کرے۔ خدا آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو باہر نکالے گا بھی اور آپ کو اسٹیبلش بھی کرے گا۔ تواریخ کی کتاب میں لکھا ہے، اس کے بعد یہودا کے بادشاہ یہوشافط نے اسرائیل کے بادشاہ اخزیہ سے، جو بڑا بدکار تھا، اتحاد کیا، اور اس لیے اس نے اتحاد کیا کہ ترسیس جانے کو جہاز بنائے۔
اور انہوں نے ایسون جابر میں جہاز بنائے۔ یہ یہودا کا بادشاہ یہوشافط نیک آدمی تھا، خدا پرست تھا، لیکن جس کے ساتھ اس نے میل ملاپ کر لیا، بزنس ڈیل کر لی، وہ اخزیہ تھا، اخزیہ بادشاہ جو بڑا ہی بدکار تھا، اور اس کے ساتھ اس نے بزنس ڈیل کی کہ ہم ترسیس کو جہاز اپنے بھیجتے ہیں۔ اور بائبل میں لکھا ہے کہ خدا نے اس چیز کا غصہ کیا کہ تو نے ایک بدکار آدمی کے ساتھ جو ہے وہ اپنی بزنس ڈیل کی ہے، اتحاد کیا ہے، میل ملاپ کیا ہے، رونگ ایسوسی ایشن میں گیا ہے۔ خدا نے ان جہازوں کو بائبل میں لکھا ہے توڑا، پس وہ جہاز ایسے ٹوٹے کہ ترسیس کو نہ جا سکے۔ اسی لیے بہت سے لوگوں کے بزنس آج فلاپ ہیں، ان کے چیزیں جو ہے وہ فلاپ جا رہی ہیں، کیونکہ ان کا جو تعلق ہے وہ بدکار لوگوں کے ساتھ ہے۔ دیکھتے نہیں ہیں کہ یہ کوئی اسپرچول بندہ ہے، کیا مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ چلنا چاہیے یا نہیں چلنا چاہیے۔ آپ کے بزنس پارٹنر کون ہے، آپ کا میل ملاپ اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں میں ہے، یہ بہت میٹر کرتا ہے۔ آپ کن لوگوں میں جو ہے وہ شادیاں کر رہے ہیں اپنے بچوں کی، آپ کے بچوں کے فرینڈز کون ہیں، یہ سب چیزیں آپ کو دیکھنی ہیں۔ 3 مجوسی جو ستارہ دیکھ کر چل رہے تھے، جیسے ہی ہیرودیس کے محل میں گئے وہ ستارہ وہاں گم ہو گیا تھا۔ وہ ستاروں کا علم رکھنے والے لوگ تھے، پھر بھی وہ اس ستارے کو دیکھ نہیں پائے جب تک وہ ہیرودیس کے محل میں رہے۔ لیکن جیسے ہی وہاں سے نکلے انہوں نے دوبارہ وہی ستارہ دیکھا اور ستارے نے انہیں راہ دکھائی۔ انسان اپنے ہیلپرز کو کھو دیتا ہے، اپنے ستارے کو کھو بیٹھتا ہے جس نے اسے منزل تک لے کر جانا ہے۔ اس لیے درست لوکیشن ہونا بہت ضروری ہے، وہ جسم میں ہو یا روح میں، اس کا درست ہونا ضروری ہے۔ روحانی پوزیشن میں آپ مسیح کے ساتھ کتنا فیتھفل ہیں، بائبل پڑھنے والے ہیں یا نہیں، جھوٹ چوری زناکاری میں تو نہیں پڑے، کیونکہ اگر صحیح پوزیشن میں نہیں تو اندھے ہی ہونے والی بات ہے۔ نہ آپ لوگوں کو پہچان پائیں گے، نہ اپنے ہیلپرز کو دیکھ پائیں گے، نہ آپ اپنی منزل پر پہنچ پائیں گے۔ خدا کا کلام ہی خدا کی آواز ہے۔ اگر اب تک آپ خدا کے کلام کو نہیں پڑھتے ہیں تو خدا آپ سے الگ سے آ کے بات نہیں کرے گا کہ میرے بیٹے یہ کام کر، میرے بیٹی یہ کام کر۔ کیسے؟ خدا اپنے کلام میں سے ہی آپ کو گائیڈنس دے گا، اور آپ کو خدا کا کلام روز پڑھنا ہے، جیسے لوگوں کے ساتھ میل ملاپ میں رہنا ہے جو آپ کو خدا کے کلام میں بڑھائیں۔ اور جو لوگ آپ کو خدا کے کلام سے ہٹے ہوئے جو ہے وہ نظر آئیں تو پھر آپ کو معلوم ہے آپ کو کیا کرنا ہے۔ آپ کو مسیحی لوگوں کی ترقی کا باعث بننا ہے، کیونکہ بھیڑیں اپنے آپ نہیں چل سکتی، انہیں ہمیشہ ایک راہ دکھانے والے کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیشہ ایک چرواہے کی ضرورت ہوتی ہے جو ان کے آگے آگے چلے۔ تو آپ کو خدا کے لوگوں کے لیے ترقی کا باعث بننا ہے، انہیں کلام کے ذریعے سے انہیں آپ نے سکھانا ہے کہ نہیں، تمہارے فیصلے ٹھیک نہیں ہیں، تمہاری راہیں ٹھیک نہیں ہیں، لیکن اس سے پہلے اپنے آپ کو بھی بہتر کرنا ہے۔ اگر اب تک خدا نے جو ہمیں لکھ کے دی ہے، اگر ہم نے اسی کو ہی نہیں سمجھا ہے تو خدا ہمیں بول کے ہمارے زندگی میں ہمارے فیصلوں میں کیسے مدد کرے گا؟ آپ کو ایسے لوگوں کی سنگتی میں رہنا ہے جو آپ کی روحانی ترقی کا باعث بنے، اور آپ کو بائبل ریڈنگ میں بھی روز بنے رہنا ہے۔ اور شیطان توڑتا ہے آپ کو ایسے لوگوں سے، کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ آپ کی زندگی میں بدلاؤ آئے۔ زندگی میں بدلاؤ آیا تو وہ آپ کی زندگی کے ہر پہلو میں بھی پھر نظر آئے گا، لیکن وہ نہیں چاہتا۔ وہ چاہتے آپ پڑے رہیں بیماریوں میں، مفلسی، محتاجی میں، گھٹی میں، قرضے میں، لیکن یسوع مسیح آئے ہیں زندگی دینے، کثرت کی زندگی دینے۔ یسوع مسیح آپ کو بلیس کرنا چاہتے ہیں، آپ کو اپنی زندگیوں میں بدلاؤ لے کر آنا ہے تاکہ وہ بدلاؤ آپ کی زندگی کے ہر حصے میں بھی آئے۔